حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دیا کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کیسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں سنتا۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دیا بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیا اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیا کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھ کو پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بیٹی کو دہکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دیا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے کہا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا، اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک زاروں قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگاؤں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دیا نہ مارنا اسے، دیا یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے ہیں
اور واقعہ سناتے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے، کبھی میرا منہ چومتی تھی، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی تھی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں کام کر رہا ہے، جب اس نے مجھے دھوپ میں دیکھا تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہی ہیں، اس جگہ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی گیلی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنانا، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دیا کیوں رلاتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیا کو کہہ دیں کہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے مان لیا ہے تو دیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3، 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔